تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ بے شک۔ دیکھیں آپ کو ایک صحابی رسول کی حکایت سناتا ہوں، جید ترین صحابی جن کا نام ہے حضرت صعصع بن ناجیہ۔ یہ مدینہ شریف کے قبیلہ بنو تمیم کے خاندان میں سے ہیں، سردار، اپنے علاقے کے سردار۔ آپ فرماتے ہیں کہ مہمان نواز کا ڈیرا تھا اور بہت ہی کچھ لوگ ایسے تھے اسلام سے پہلے بھی اللہ نے ان کو سلیم الفطرت یعنی اچھی عادات کا مالک بنایا ہے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میرا کام تھا اونٹوں کا، جیسے پہلے میں اب تو نہیں، پہلے سردار وڈیرے وہی تھے کہلائے جاتے تھے جن کے پاس جانور زیادہ ہوتے تھے۔ اب عرب میں بھینسیں تو اتنی نہیں ہوتی تھی نا، اونٹ ہوتے تھے یا اونٹنیاں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، گرمیوں کے دن 2 اونٹ گم ہو گئے۔ اچھا، کئی ایک روایت میں یہ بھی آیا یہ اونٹوں سے مراد اونٹنیاں حاملہ تھی۔ جو بھینس بچہ پیدا کرنے والی ہو نا، اس کی ویلیو بنسبت دوسری بھینس کے یا گائے سے لاکھوں زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی عام آپ بھینس کو لینے جائیں نا، اگر وہ آپ کو 2 لاکھ کی ملے گی نا، اگر وہی بھینس بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوگی تو اس کی ویلیو 4 لاکھ تک ہوتی ہے۔ بہرحال وہ 2 اونٹنیاں یا 2 اونٹ گم ہو گئے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پہ سوار ہوا جو اپنے لیے پالا ہوا تھا، اور جیسے کسی بندے نے گھر میں کچھ رکھے ہو تو اپنی سواری کے لیے کوئی خاص قسم کی سواری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تیسرے اونٹ پہ سوار ہوا اپنے اونٹ پہ، اور ان 2 اونٹنوں کو ڈھونڈنے کے لیے دوپہر کے وقت جنگل کی طرف نکل گیا۔ چلتے چلتے کافی دور نکلا تو دور ایک جگہ جنگل میں ایک ڈیرا تھا، اور وہاں پہ ایک شخص چارپائی ڈال کے بیٹھا تھا، قریب ہی کچھ اونٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ان اونٹوں کے ساتھ میرے 2 اونٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اس کے قریب گیا، سلام دعا اس دور کے حساب سے جو تھا وہ ہوا، اور اس کو میں نے کہا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، تیرے ہیں تو تیرے ہیں، میرے اونٹ یہاں چل رہے تھے تو میرے اونٹوں کے ساتھ یہ بھی چلنا شروع ہو گئے اور آ کے بیٹھ گئے، تیرے ہیں تو لے جا، کہاں سے آیا ہے؟ میں نے بتایا میں شہر مدینہ سے آیا ہوں۔ اچھا، یہ مدینہ کا لفظ میں ادب کے لیے بول رہا ہوں، ویسے یہ ذرا بولا جاتا تھا۔ یہ تو حضور کی آمد کے بعد مدینہ طیبہ ہوا، مدینہ منورہ۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے، ذرا غور تو کریں نا، جس نبی کے شہر میں آنے سے یثرب مدینہ منورہ نور والا شہر بن گیا ہے تو اس مصطفیٰ کے خود نور کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، اپنے علاقے کا نام بتایا۔ اس نے کہا کافی دور نکل آیا ہے جنگل میں، ایسا کر بیٹھ، پانی پی، دھوپ تیز ہے، کچھ دیر آرام کر، پھر چلے جانا اپنے اونٹ لے کر۔ حضرت صعصع فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے گھر سے کچھ دودھ اور کھجوریں منگوا لی۔ اب عرب کی سوغات کھجوریں ہیں، تو جب اس نے کھجوریں منگوائی اسی دوران باتیں ہماری ہو رہی تھی، کھجوریں کھا رہے تھے کہ اسی دوران گھر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو اس نے باہر سے پوچھا بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے؟ حضرت صعصع فرماتے ہیں مجھے تجسس ہوا، میں نے پوچھا بیٹا ہوگا تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا خاندان میں فخر کروں گا۔ ہے نا، لوگوں میں یہی ہوتا ہے، جس کے یہاں 2 بیٹے 3 بیٹے ہو نا، سینہ چورا کر کے چلتے ہیں، اور یقین کر رہے ہیں، میں نے خود
گولی پیناڈول کی گولی کے لیے ان بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ بیٹے اپنی فیملیوں میں کو وہ کہتے ہیں ہماری اپنی زندگی ہماری لائف ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ لوگوں کے اندر یہ جہالت ہے، بیٹے فخر کا سبب ہے، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا اگر تجھے بیٹا ہوا تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں فخر کروں گا خاندان میں، اور بیٹی ہوئی تو کہنے لگا ابھی زندہ دفن کر دوں گا، ابھی زندہ دفن کروں گا۔ اتنی دیر میں گھر سے آواز آئی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب اس کی شکل بن گئی۔ آج بھی کئی لوگوں کی شکلیں بن جاتی ہیں۔ رحمت آ کے دعا تو مسجد میں یہی مانگتے ہیں، یا اللہ رحمت فرما، یا اللہ رحمت فرما، اور جب رحمت آتی ہے تو شکل بن جاتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کہ غلام حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے اس کی شکل بن گئی کہ اب بچی کو زندہ دفن کرا جائے۔ اتنی دیر میں حضرت ساسا بن ناجیہ نے کہا ایسا کر بیٹی کو زندہ دفن نہ کر، اپنی بیٹی مجھے دے دے، اپنی بیٹی مجھے دے دے۔ اس نے کہا تجھے میں کیوں دوں، میں تو زندہ دفن اس لیے کر رہا ہوں، میرا کیا فائدہ ہے اس میں تجھے دینے کا؟ حضرت ساسا بن ناجیہ نے فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ ایسا کر یہ دونوں اونٹ جو میرے ہیں نا، یہ دونوں اونٹ تو لے لے، اپنی بیٹی مجھے دے دے۔ اب وہ شخص کہتا ہے نہیں، ایسا کر جس اونٹ پہ تو سوار ہو کے آیا ہے نا تیسرا اونٹ، یہ تیسرا اونٹ بھی مجھے دے دے، یہ تیسرا اونٹ بھی۔ اچھا یہ واقعہ جو ہے نا حضرت ساسا بن ناجیہ حضور کو سنا رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک نیکی کی ہے کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، تو حضور فرما رہے ہیں تم اپنی نیکی بتا، اور یہ بتا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے کہا تیسرا اونٹ بھی مجھے دے دے۔ میں نے کہا میری بات سن، میں کافی دور سے آیا ہوں، اپنا ملازم میرے ساتھ بھیج جو مجھے اور اس بچی کو میرے گھر تک چھوڑ کر آ جائے اور تیسرا اونٹ وہ لے کر واپس آ جائے، مجھے ڈیل ڈن، سودا منظور۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ اس بچی کو میں نے اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر آیا اور اس کے ملازم کے ہاتھ وہ اونٹ تیسرا بھی، پہلے دو بھی دے آیا۔ ذرا سوچیں، وہ لوگ سوچیں جن کو اپنی بچیاں بوجھ نظر آتی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی اس کی، زندہ دفن وہ کرنے والا۔ ذرا دیکھیں اس ترقی یافتہ دور کے اندر جتنا بھی اچھا ماحول ہے، کسی کی بچی خرید کے کوئی نہیں کوئی پالے گا، اگر پالے گا بھی تو جو این جی اوز ہو وہ کہتی بچوں کو مارے گا ہمیں دے دیں، اور وہ بھی فنڈ پہ چلتی ہیں، چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بچی کو لے کے گھر آ گیا، میں نے بچی کے لیے ایک علیحدہ گھر کا اہتمام کروایا، ایک خادمہ رکھوائی۔ اب خادمہ جو ہے وہ بچی کو پالا پوسا کرتی، بچی 6 ماہ 8 ماہ کی ہوئی، پہچان کرنے لگی، میں جاتا بچی میری طرف دوڑ کے آتی، بچی چلنا شروع ہو گئی، بچی بھاگ کے میری طرف آتی، مجھے سینے سے لگا لیتی، میرے بالوں سے کھیلتی، میرے سر کے بالوں سے کھیلنا شروع ہوتی، میری انگلی کو پکڑ کر چلتی۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں مجھے اتنی لذت آئی میں نے پورے علاقے میں اعلان کرا دیا کسی کے یہاں بچی پیدا ہو اس کو زندہ دفن نہ کرے، مجھ سے 3 اونٹ لے لے، اپنی بیٹی مجھے دے دے، 3 اونٹ لے لے، اپنی بیٹی مجھے دے دے۔ اور حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں اس طرح میں نے ایک بہت بڑا گھر بنوایا جس کے اندر لوگوں کی بچیاں لے کر 3 اونٹ کے بدلے میں 1 بچی میں لیتا، خریدتا، اور ان کے لیے پھر کھانے پینے کا اہتمام کرتا، رہائش کا اہتمام کرتا، ملازموں کا اہتمام کرتا، اور اس طرح یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے 360 بچیوں کو پالا ہے، 360۔ اب ذرا اس کو ضرب دینا، 360 کو 3 سے
ایک اونٹ 3-4 لاکھ کا ہے اور 360 کو 3-4 سے ضرب دیں تو کم از کم 1000 سے اوپر کا فگر جاتا ہے، اور 1000 اونٹ خرید کے کسی کو دینا اور پھر ان بچیوں کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، اور اس کو فنڈنگ نہیں ہے تو چندہ اکٹھا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 بچیوں کو پال پوس کر میں نے عزت کے ساتھ روانہ کیا ہے، کیا میری اس نیکی کا اجر اللہ مجھے عطا فرمائے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت ساسا بن ناجیہ کو سینے سے لگایا، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے جو تجھے ایمان کی دولت دی ہے نا، ایمان کی دولت، یہ اسی نیکی کا صلہ عطا فرمایا ہے۔ پہلی بات غور سے سمجھیے گا، جو بات میں سمجھانا ہے یہاں ایک اور پوائنٹ عرض کر دوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے جو تمہیں ایمان کی دولت دی ہے وہ اسی نیکی کا صلہ دی ہے۔ مطلب حضرت ساسا بن ناجیہ نے اتنی بڑی نیکی کی تو ان کو ایمان ملا، اللہ نے بغیر کسی نیکی کے ہمیں ایمان عطا کر دیا ہے۔ اگر اتنی رقم انویسٹ کر کے ہمیں ایمان ملتا تو ہمیں پھر قدر ہوتی۔ اللہ نے بغیر کسی انویسٹ کے، بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی نیکی کے اللہ نے ہمیں وراثت میں ایمان عطا فرمایا ہے، ہمیں ایمان کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو تجھے ایمان دیا ہے نا اسی نیکی کا صلہ عطا فرمایا ہے، اور سن یہ دنیا کا اجر ہے، اور قیامت کے دن اللہ تجھے اجر یہ عطا فرمائے گا، اللہ تیرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ میرے بھائیو بچیوں کو یہ دیکھیں نا، زمانہ جاہلیت میں ایک شخص صحابی کا بعد میں مسلمان ہو گیا نا، حضرت قیس بن عاصم حضور کی بارگاہ میں آئے، حضرت عمر روایت فرماتے ہیں قیس بن عاصم آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ فرمایا بتا تو صحیح تو نے کیا ہے؟ واقعہ لمبا ہے، صرف اشارہ دے دیتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، کیا اللہ میری بخشش فرما دے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے والے گناہ پر مواخذہ نہیں ہے، اگر مواخذہ ہوتا تو میں فوراً حکم دیتا کہ تجھے سزا دی جائے، لیکن تجھے مشورہ میں دیتا ہوں ایسا کر 8 بچیوں کو تو نے زندہ دفن کیا ہے نا، کہ ہر بچی کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کر۔ لیکن چونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کیے ہوئے سارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے اسلام کے ذریعے جو عورت کو، جو بیٹی کو حقوق دیے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اور اگر بہن ہے تو یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کی سگی بہن تو کوئی نہیں تھی نا، میرے محبوب علیہ السلام کی ستیلی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کو ملنے کے لیے مدینے میں تشریف لاتی ہیں، قیدی بن کے آتی ہیں، قیدی بن کے آئی ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت شیمہ کو اپنی بہن کی پتہ کتنی عزت کی تھی۔ اللہ کرے ہمارے گھروں میں، ہمارے دروازوں پر، ہمارے گھر میں ہماری بہن آئے تو حضور کے نقش قدم پر ہم بھی اپنی بہن کے ساتھ اسی طرح پیار کریں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی بہن، رضائی بہن، سگی بہن بھی نہیں، قیدی بن کے آئی تو میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی، عزت دی، اور اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ اگر اجازت ہو تو میں اپنی بہن کو بغیر فدیے کے آزاد کر دوں، اگر فدیہ لینا چاہتے ہو تو میں محمد اپنے حصے میں سے دے دوں گا۔ صحابہ نے کہا حضور ہم کون ہوتے ہیں، آپ جو چاہیں کریں، آپ مالک ہیں۔ تو آگے جیسے بہن نے کیا کہا حضور اگر مجھے اکیلے آپ نے آزاد کر دیا تو میرے خاندان والے کیا کہیں گے کہ اس کے بھائی نے
ہمارے قبیلے کو قید کیا ہوا ہے اور یہ اپنی جان بچوا کے آ گئی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اجازت دو، میں اپنی بہن کی محبت میں اس کے قبیلے کے سارے قیدیوں کو باعزت بری بغیر کسی جزیے کے، بغیر کسی کے کچھ لیے بغیر میں عزت کے ساتھ ان کو روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے پھر اپنی بہن کو آزاد بھی کروایا اور میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے در پہ، اپنے دروازے پہ اپنی آئی ہوئی بہن کو ایسی عزت کے ساتھ روانہ کیا کہ یہ تحفے تحائف دے کر روانہ فرمایا۔ یہ اسلام نے اس عزت عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں آپ یقین کریں آج کی ہماری بہن بیٹی اس کو اسلام قید نظر آتا ہے، اس کو اسلام ظلم نظر آتا ہے، لیکن خدا کی قسم دنیا کے کسی لا میں، کسی قانون میں، کسی این جی اوز میں، کسی ملک کے آئین کے اندر اتنے عورت کو حقوق نہیں دیے گئے جتنے اسلام نے حقوق عطا فرمائے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام سے پہلے اس عورت کو تو اگر بیوی ہوتی تھی تو پاؤں کی جوتیاں سمجھا جاتا تھا، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر عورت بیوی ہے تو مرد کے آدھے ایمان کی مالک ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے، ماں ہے تو جس ماں کو یہ اسلام سے پہلے جو عورت ماں ہوتی تھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں منڈیوں کے اندر جا کے ماں کو بیچا جاتا تھا جب صحیح عمر ہو جایا کرتی تھی، لیکن اسلام نے فرمایا کہ تمہاری جنت جو ہے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ یاد رکھیے گا ہمیں کسی سے عورت کے حقوق مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے عورت کے حقوق بنتے تھے وہ سارے کے سارے اسلام نے عطا کر دیے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچی سے سوال کرے گا، کس بچی سے؟ جس بچی کو زندہ دفن کیا گیا ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا کس گناہ کی وجہ سے تجھے زندہ دفن کیا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کبھی مقتول سے نہیں پوچھا جاتا تجھے کیوں قتل کیا گیا، کسی سے پوچھا نہیں جاتا تیرے گھر میں چوری کیوں ہوئی، چور سے پوچھا جاتا ہے تو نے چوری کیوں کی، قاتل سے پوچھا جاتا ہے تو نے قتل کیوں کیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بچی کو قتل کرنے والے سے نہیں پوچھ رہا تو نے بچی کو قتل کیوں کیا، اللہ یہاں بچی سے پوچھ رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے قتل کیوں کیا گیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے ہیں وہ اتنے بدبخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کی قدر کیا کریں، بیٹیوں کو پیار کیا کریں، گھر میں کچھ چیز کھانے پینے کے لیے ہے نا اپنے بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دیا کریں۔ حدیث پاک میں میرے محبوب نے فرمایا بچوں کے دل تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، بچیوں کے دل نرم ہوتے ہیں، شیشے کی طرح ہوتے ہیں، فرمایا تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان بچیوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے پیار جب بھی کرو گھر میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیٹیوں کی قدر کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔